ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی میں سوز دروں، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنون۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، پر اس گفتگو میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس گفتگو میں صبح قیامت تک کے تمام لوگ شامل ہیں کہ اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور اپنے فضل سے پیدا فرمایا ہے، تمہاری زندگی کی بقا اور نشو و نما کے لیے جس نے گنتی سے باہر نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، اس پروردگار سے ڈرو، ڈرو اس پروردگار سے جو تمہاری ہر نقل و حرکت کو جانتا، دیکھتا اور خوب اچھی طرح خبردار ہے، ڈرو اس پروردگار سے جو تمہارے ظاہر کیے ہوئے، یعنی جو تم بولتے ہو ظاہر کرتے ہو اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو تم نے دل میں چھپا رکھا ہے، جو دل میں تم چھپاتے ہو، تمہارا وہ رب اسے بھی جانتا ہے۔ ڈرو اسی پروردگار سے۔ اس سے ڈرنا ذات کے لیے بھی اور سوسائٹی اور معاشرہ کے لیے بھی نہایت ہی نفع بخش ہے، بہت فائدہ مند ہے پروردگار عالم سے ڈرنے میں۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہے الحمدللہ وہ زندگی مطمئن ہے، جس دل میں اللہ کا خوف ہے اس کے وجود سے دوسرے محفوظ ہیں، جس دل میں خدا کا خوف ہے اس پر جو دوسروں کے حقوق نافذ ہیں الحمدللہ وہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی مکمل کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جس دل میں خدا کا خوف ہے وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کی ہر ممکن کوششیں کرتا ہے۔ ڈرو پروردگار سے جو بڑا کریم ہے، جو بڑا رحیم ہے۔ اور دوسرا پہلو ان بطش ربک لشدید، یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے تمہارے رب کی پکڑ۔ ڈرو اس پروردگار سے۔ اسی موقع پہ رسول محترم علیہ السلام نے فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، کہ لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنا، وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے، آمنہ کے گود میں آنے سے پہلے زمانے کا معاملہ کچھ اور تھا، لوگوں کا رویہ عورتوں کے ساتھ کچھ اور تھا، لوگوں کا عورتوں سے تعلق کچھ اور تھا۔ میرے دوست، عرب کے مختلف قبیلوں میں اور بالخصوص قبیلہ بنی تمیم میں یہ عام رواج تھا کہ بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھیں، مار کر اسے گڈھے میں نہیں ڈالا جاتا بلکہ گڈھا کھود کر، گڑھا کھود کر اس کو ویسے ہی ڈھکیل دیا جاتا تھا، پھر اوپر سے تیزی کے ساتھ مٹی ڈال دی جاتی تھی۔ یہاں تک کتابوں میں آیا ہے کہ 4 سال 5 سال 6 سال کی بچیاں جب ہو جاتی تھی، خوب چلنے پھرنے دوڑنے کے لائق ہوا کرتی، منموہنی صورت لے کر کے جب وہ سماج میں گھوما کرتی تھی تو ایک بہادر کہا جاتا تھا، اس دور میں بڑا بہادر کہا جاتا تھا۔ بچیاں 5 سال کی 6 سال کی ہیں، باپ جاتا ہے گڈھا کھود آتا، اپنی بچی کو لے جاتا، گڈھے کے قریب بچی کو باپ کھڑا کرتا اور بے رحمی کے ساتھ اسے ڈھکیل دیا کرتا ہے، پھر تیزی کے ساتھ مٹی میں اسے دبانے کی ناپاک کوششیں کیا کرتا۔ ایک بچی اللہ کی، ایک بندی اپنی زندگی کی بھیک مانگتی رہتی تھی، آہوزاری کرتی رہتی تھی، حوالے دیتی رہتی تھی، لیکن ماننے کے لیے نہیں، چونکہ وہ رسم تھا، وہ اسے بہادر کہا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اسی قبیلے کا ایک شخص قیس بن عاصم نامی، جن کے تعلق سے آیا ہے کتابوں میں کہ اپنی 10 بچیوں کو
اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا۔ یہ معاملہ تھا۔ عورتیں، بچیاں معیوب سمجھی جاتی تھیں، معیوب سمجھی جاتی تھی بچیاں، اور اس وقت بھی یہ رواج تھا کہ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا تو پھر اس عورت کو عزت کی زندگی نہیں ملا کرتی تھی، جینے کا حق نہیں تھا اسے، وہ منحوس سمجھی جاتی تھی، یہاں تک کہ راہگیر مسافر اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر سفر شروع ہوا اور شروع سفر یا سفر کے کسی حد تک کہیں بھی کسی بھی مقام میں اگر کسی بیوہ پہ نظر پڑ جاتی تو پھر وہ واپس آ جایا کرتا تھا، چونکہ بیوہ بدھوا عورتیں نحوست سمجھی جاتی تھی، ناکامی کا ایک ذریعہ اور سبب سمجھی جاتی تھی، تو واپس آ جایا کرتے تھے لوگ۔ یہ تھا معاملہ اس وقت۔ اور ہماری اس بھارت میں بھی، یہ ہمارا بھارت بھی کم نہیں رہا ہے، ہمارے بھارت میں بھی ایک رواج، ایک پرتھا تھا ستی کا، کہ شوہر کا جب انتقال ہو جاتا، شوہر جب مر جایا کرتا تھا اور اس کے چتا کو جب جلاتا تھا تو شوہر کے چتا کے ساتھ ساتھ بدھوا کو بھی اسی آگ میں ڈھکیل دیا جاتا تھا، اسی آگ میں وہ جلا دی جاتی تھی، اور جب جلا دی جاتی تھی تو پھر اس عورت کو پوتر مہیلا مانا جاتا تھا، یعنی جس کو زندہ جلا دیا جائے پوتر مانا جاتا تھا اسے۔ یہ آزاد بھارت کے بعد بھی ہوا ہے، آزاد بھارت کے بعد راجا رام موہن رائے، اس نے اور مغل کے کچھ بادشاہوں نے بھی اس انسانیت سوز رسم کو ختم کرنے کی نیک کوششیں کی تھی، اور پھر راجا رام موہن رائے نے، چونکہ آپ کا ایک سفر باہر کا ہوا، بدیش جانا ہوا، اسی درمیان راجا رام موہن کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اور یہاں کے رسم کے مطابق اس کی بھابھی اسی آگ میں جلا دی گئی۔ جب واپسی ان کی ہوئی، سنا دیکھا کہ ایسے ایسے معاملہ ہے، تو انہوں نے ٹھان لی کہ اب ہمیں اس رسم کو ختم کرنا ہے۔ تو تب سے تحریک مستقل طور پہ چلی، اور اس تحریک پہ عمل ہوا کہ اب کسی کا بھی شوہر انتقال کر جائے یا کوئی بھی بچی ہو، زندہ درگور نہیں کی جائے گی اور کہیں آگ میں جھونکی نہیں جائے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا تھا کہ لوگوں، عورتوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا، ان کے ساتھ اب تک انصاف نہیں ہوا ہے، ان کے ساتھ لوگوں کا ویوہار اچھا نہیں رہا ہے، ان کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں رہے ہیں۔ لیکن جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے گود میں تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوتی ہے تو الحمدللہ کہ کل جن بچیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، جو بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی، جینے کا حق جسے نہیں تھا، جس بدھوا کو، جس بیوہ کو اس سرزمین پر جینے کا حق نہیں تھا، اسے بالکل ہی گھٹیا سمجھا جاتا تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی بیوہ کو اپنا کر کے، ایسی بدھوا کو اپنا کر کے عرش الہی سے اونچی بلندی عطا فرما دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد نے جن بچیوں کو آمد مصطفیٰ سے پہلے زندہ درگور کر دی جاتی تھی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بچیوں کا اتنا اونچا مقام اور ان بچیوں کی پرورش کا اتنا صلہ اور زبردست صلہ عطا فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بچیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرے، اس کی نکاح کر دے، اس کی عزت کی حفاظت کر دے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اور وہ شخص ایسے ہوں گا، یعنی میری قربت اسے نصیب ہوگی جو بچیوں کی تعلیم دے، بچیوں کو تعلیم دے، بچیوں کی اچھی تربیت دے، بچیوں کا بڑھیا دیکھ ریکھ کرے، یہاں تک کہ اس کا شرعی طریقے سے نکاح اگر کر دے، اس کی عزت کی حفاظت ہو جائے، تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو میری قربت و نزدیکی ملے گی۔ کل جن کی کوئی عزت نہیں تھی، سماج میں جینے کا حق نہیں تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بلندی عطا فرمائی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اولادو، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ، وہ اتنی بلندی عطا فرمائی، اتنی بلندی عطا فرمائی۔ وہی ایک عورت
کبھی بیوی ہوا کرتی ہے، اس رشتے کو، میاں بیوی کے رشتے کو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا وَأَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی نشانیوں میں سے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے ازدواجی زندگی کو، میاں بیوی کے اس خوبصورت رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ اتنی بلندیاں بخشی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورتوں کے تحفظ و بقا کے لیے مستقل قانون عطا فرمائے ہیں، مردوں کی بھی حفاظت، عزت کی حفاظت کے لیے قانون، اور عورتوں کی عزت کی حفاظت کے لیے بھی قانون ہے مستقل طور پہ۔ یہاں تک کہ قرآن مقدس سورہ نور میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، تم اپنے گھروں کے سوا کسی کے گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو، بنا اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، اور اجازت یوں لو کہ اگر گھر سے باہر ملاقات گھر والے کی ہو جائے پہلے سلام پیش کرو، پھر ان سے اجازت دو کہ مجھے آپ کے گھر جانا ہے، کیا اجازت ہے؟ اور اگر باہر ملاقات نہ ہو تو سبحان اللہ، الحمدللہ یا سلام کیا جائے یا کھکھارا جائے، تاکہ اندر آواز پہنچنے پر گھر والوں کو یہ محسوس ہو کہ میرے دروازے پہ کوئی کھڑا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ یہ عزت کی حفاظت ہے، یہ آبرو کی حفاظت کے قانون ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں آپ داخل نہ ہوں۔ یہاں تک دین نے احتیاط کا پہلو دیا ہے کہ اگر دروازے کے سامنے کھڑا رہنے میں بے پردگی کا امکان ہو، ممکن ہو کہ تم دروازے کے سامنے کھڑا رہو، پردہ ہٹ جائے، کپڑا ہٹ جائے، اور دروازہ کھلنے کی صورت میں تمہاری نظر ڈائریکٹ گھر کے کسی مستورات پر اگر پڑ جائے تو طریقہ یہ ہے کہ تم دروازے سے سائڈ میں کھڑا ہو جاؤ، پھر تمہیں پرمیشن ملے، اجازت ملے، تب تم اندر داخل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اور بالخصوص عورتوں کی تحفظ و بقا کا یہ بے مثال قانون عطا فرمایا ہے، بے مثال قانون عطا فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اسلام کے قانون کو غیروں کو چھوڑ دیجئے، دوسروں کو چھوڑ دیجئے، جو خدا اور رسول کو نہیں مانتا ان کو چھوڑ دیجئے، جو کبھی کبھی اللہ کا نام لیتے ہیں ان کو لیجئے، کبھی کبھی رسول اللہ کا نام لیتے ہیں ان کو لیجئے۔ ایسے لوگوں کی نظر میں بھی اسلام کی تعلیمات قدامت پسندی ہے، یہ بہت پرانے رسم و رواج ہے، ترقیات کے لیے رکاوٹ ہے۔ معاذ اللہ آج اسی ترقی کا نتیجہ ہے، اسی آزادی کا نتیجہ ہے کہ ہر چہار جانب بے حیائی ہے، بے شرمی ہی بے شرمی ہے، عزت و آبرو نیلام ہو رہی ہے، عزتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ہزاروں ہزار لوگ اس عزت کی تحفظ کے لیے نعرے بلند کیا کرتے ہیں، انصاف مانگا کرتے ہیں، لیکن سچ ہے میرے دوستو کہ یہ بے حیائی، یہ برائی، یہ بے شرمی پھانسی دینے سے ختم ہونے والی نہیں ہے، سزائیں دینے سے ختم ہونے والی نہیں ہے، احتجاج کرنے سے ختم ہونے والی نہیں ہے، چونکہ کسی بھی برائی کے ختم ہونے کے لیے کئی شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قانون ساز، قانون بنانے والا خود مخلص ہو، قانون بنانے والا مخلص ہو، اور قانون بنایا جاتا ہو، قانون بنانے میں اخلاص و محبتیں ہوں، اصلاح نفس مقصود اصلی ہو، پھر نفاذ میں بھی، قانون نافذ کرنے میں بھی عصبیت نہیں ہونی چاہیے، اپنائیت نہیں ہونی چاہیے، اقربا پرستی نہیں ہونی چاہیے، قرابت داری کا نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ چیزیں پائی جائیں گی تو ممکن ہے کہ اس قانون سے کچھ اصلاح ہو، لیکن یہ تینوں چیزیں آج کے دور میں ختم ہیں، نہ قانون ساز میں اخلاص ہے، نہ وہ مخلص ہیں، نہ قانون بنانے میں، قانون میں اخلاص پایا جاتا ہے، نہ نفاذ میں اخلاص پایا جاتا ہے۔ چیختے چلاتے رہیں گے لیکن برائیاں تو بڑھتی جائیں گی۔ صرف ایک راستہ ہے عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، صرف ایک راستہ، وہ ہے اسلام، وہ ہے اسلام، وہ ہے اسلام۔
جہاں انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت، جہاں عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت ہے، دنیا کا کوئی دانشور کتنوں قانون بنا لے، کوئی بھی سزا دے دے، کبھی بھی اس طرح کے جرائم پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ نگاہیں جھکا کر چلو، یہاں یہ پوری آزادی دی گئی۔ اور پھر جب برائیاں پنپ رہی ہیں، جب برائیاں ایک دم عروج پہ ہیں، ہر چہار جانب سوراخ سے چونٹیاں نکل گئی ہیں، تو اب سوراخ بند، چونٹیاں مار رہے ہیں، سوراخ نہیں بند کر رہے ہیں، چونٹیاں مار رہے ہیں، چونٹیاں مار رہے ہیں نا، ادھر سے ادھر سے ادھر سے۔ اور اسلام نے کہا ہے، اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ ہر وہ سوراخ، جس سوراخ سے، ایک مثال دے رہا ہوں، ہر وہ سوراخ جس سوراخ سے چونٹیاں نکلنے کا امکان ہو، برائیاں پنپنے کا امکان ہو، جس سوراخ سے وہ برائیاں نکل جائے، چونٹیاں نکل جائیں، چونٹیوں کو مارو نہیں، سوراخ ہی کو بند کر دو، سوراخ ہی کو بند کر دو۔ تو اسلام نے عورتوں کی بالخصوص عزت کی تحفظ و بقا کے لیے سپریشن دیا، بالکل علیحدہ ہونا چاہیے، ایک ساتھ نہیں، مکسنگ نہیں ہوگی، ایک ساتھ بیٹھیں گی اگر۔ قدرت نے دونوں میں اٹریکشن دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورتوں میں ایک کشش عطا فرمائی ہے، اور اسے روک نہیں پائے گا، ایک ساتھ ہوگا روک نہیں پائے گا، ایک ساتھ ہوں گے روک نہیں پائیں گے، آزادی ہوگی روک نہیں پائیں گے، کھلے طور پہ اگر گفتگو کی چھوٹ ملے گی روک نہیں پائیں گے۔ اس کا نتیجہ آج پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری اس پریہ دیش، ہماری اس محبوب وطن بھارت میں دیکھا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، آئے دن کچھ نہ کچھ گھٹنا ہو رہا ہے، اور بہت پریشان ہیں لوگ، بہت پریشان ہیں، اور لمبی لمبی تقریریں ہوتی ہیں، لمبا قانون بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ایسے کیا جائے گا تو عزتوں کی حفاظت ہوگی، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ عزتوں کی حفاظت کا صرف ایک راستہ، وہ ہے اسلام، ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس زیر دست ہیں، وہ تمہارے ماتحت ہیں، وہ تم اس کے نگہبان ہو، تم اس کے محافظ ہو، ہر دم خیال کرنا ان کا۔ لا یملکن لانفسہن شیئا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کسی چیز کی اختیار نہیں رکھتی ہے۔ واقعی اگر اچھی عورتیں ہیں، اگر جن کو آخرت کی فکر اگر ہے، تو وہ شوہر کے ماتحت رہا کرتی ہے، وہ جی شوہر کو اپنا تاجدار سمجھتی ہیں، شوہر کو اپنا راجا سمجھتی ہیں۔ اور جب ماڈرن، اگر یہ نئی تہذیب کی ہوا لگ چکی ہوتی ہے، اگر نئی تہذیب کی ہوا جب لگ چکی ہوتی ہے، تو وہی عورت اب وہ اپنے شوہر کو راجا نہیں سمجھتی، اپنے شوہر کو غلام سمجھا کرتی، اپنے شوہر کو نوکر سمجھا کرتی ہے، اور اپنے آپ کو شوہر کے ہم پلہ ہی نہیں بلکہ شوہر سے اپنے آپ کو آگے سمجھا کرتی ہے۔ اسی کے نتائج آج سامنے ہیں۔ اور تحفظ و بقا کے لیے ہماری بہن بیٹیوں کو اپنے آپ کو شوہر کے ماتحت سمجھنا ہے، اپنا نگہبان شوہر کو سمجھنا ہے، اپنا محافظ شوہر کو سمجھنا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، عورتیں تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں۔ کیا یہ مقام نہیں ہے؟ اسلام پہ انگشت نمائی کرنے والوں، اسلام کو تیکھی نظروں سے دیکھنے والوں، کیا یہ عزت کی حفاظت نہیں ہے؟ یہ مقام کی بلندی نہیں ہے کیا؟ کہ عورتوں کا خیال کرنا، عورتیں تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہیں، اور اللہ کے نام سے تمہارے لیے وہ حلال ہیں، وہ تمہارے لیے وہ حلال ہیں۔ سنو، تم پر ان کے کچھ حقوق ہیں، اور ان پر تمہارے کچھ حقوق ہیں۔ ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں اس کو جانیں، اور شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں شوہر بھی جانیں، اور بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں وہ بھی جانیں۔ اور حقوق ادا نہ کرنے کی صورت میں رزلٹ کیسا آنے والا ہے اس کے متعلق بھی جاننا ہوگا نا۔ جب حقوق کے متعلق سے علم ہوگا، اس پر عمل ہوگا، تو الحمدللہ خوبصورت رزلٹ آئے گا، دنیا میں بھی اچھا نتیجہ دکھنے کو ملے گا، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اچھا نتیجہ دکھنے کو ملے گا۔
اور اگر حقوق کا علم نہیں ہے اور حقوق کی پابندی نہیں، اس کی محافظت نہیں ہے، تو میرے دوستو اس دنیا میں بھی بے قراری ہے، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، بے چینی ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بیوی پر شوہر کے کچھ حقوق ہیں اور شوہر پر بیوی کے کچھ حقوق ہیں۔ تو کیا کیا حقوق ہیں؟ بڑھیا بڑھیا کپڑا پہنانا خالی، جی پیسہ ہے، سورس آف انکم اگر ہے، ہفتہ میں ایک دن لے جا کر کے کون کون پیزا وزا کیا ہوتا ہے نہ کھلانا، خوب گھمانا، یہاں وہاں گھماتے رہنا، یہی حق ہے؟ یہ حق ہے؟ نہیں میرے دوست، ایک مرد پر عورت کے حقوق ہیں، اس کی نگہبانی کرنا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی کہ جسمانی طور سے بھی اگر تکلیف ہو رہی ہے تو حتی الامکان ان کی تکلیف کو دور کرنے کی نیک کوشش کریں، اور روحانی طور پہ بھی بے قراری اگر ہے تو اس کا بھی علاج کریں۔ روحانی طور پہ بے قراری کا مطلب کہ اگر بیوی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے دور ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتی ہے، دین اس کے اندر نہیں ہے، دینداری اس کے اندر نہیں ہے، تو ایک شوہر کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو دین سکھائیں۔ ایک شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو دیندار بنائیں۔ ایک شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر نماز پڑھنے میں کتراتی ہے تو نماز کی تاکید کریں، اور ادباً ضرورت اگر پڑے تو اسے ماریں بھی۔ ادباً مار کتنی ہے کہ ظاہر میں زخم نہیں ہونا چاہیے، چوٹ ایسی نہ ہو کہ وہ بے قرار ہو جائے، جسم میں کہیں داغ نہیں آنی چاہیے، ادباً۔ تو بزرگان دین نے ادب کی پٹائی کی حد بیان کی ہے کہ ایک مسواک، جو دتون ہم کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، جی ایک مسواک سے جتنی چوٹ لگتی ہے ادباً اتنی ہی مار ہونی چاہیے، نہ کہ ٹینگری توڑ دینا چاہیے، سر پھوڑ دینا چاہیے، اٹھا کے پٹک دینا چاہیے، نہیں۔ عورتوں کا بڑا اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی میں سوز دروں، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنون۔ بڑی بڑی ہستیاں، بڑی بڑی ہستیاں، سب کے سب ماں کے گود کے پالے ہیں، سب کے سب اسی ماں کے گود کے پالے ہیں، بڑی بڑی ہستیاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اونچا مقام عورتوں کو عطا فرمایا، لیکن غیر تو غیر ہیں، افسوس اپنوں پہ ہوا کرتا ہے، اپنوں پہ ہوا کرتا ہے کہ وہ اسلام کو پڑھتے نہیں، جانتے نہیں اسلام میں کیا خوبیاں ہیں اور اس پر عمل کرنے سے کیا بہترین رزلٹ سامنے آئیں گے، بس ڈائریکٹ دوسروں کے کہے پر، دوسروں کے کہے ہوئے کہے سن کر کے بس اسلام میں تو بڑی پابندی ہے یار، ایک دم عورتوں کو تو نرک میں رکھ دیا، ڈال دیا ہے، تو ڈالو اب جنت میں، جنت میں تو ڈال رہا ہے، یہ تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ کے ہوتا ہے کیا، یہ ابتدائی عشق ہے۔ ابھی یہ جو سب آواز اٹھ رہی ہے نا، میں انہیں سلام کرتا ہوں، محبتیں پیش کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں درد ہے، لیکن یہ بھی درد مصطفیٰ کی رحمت کا حصہ ہے میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ ہے، ورنہ یہ لوگ وہی لوگ ہیں جن کے آبا و اجداد بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جن کے آبا و اجداد ایک بیوہ کو دروازے سے نکال دیا کرتے تھے، ان کی سمپتی چھین لیا کرتے تھے، انہیں زندگی جینے کا، باعزت زندگی جینے کا حق نہیں تھا۔ اگر انہی میں کا کوئی آج اگر عزت و آبرو کی تحفظ و بقا کے لیے آواز بلند کر رہا ہے تو یہ آواز بھی مصطفیٰ کی رحمت کا حصہ ہے، الحمدللہ، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ ہے۔ اور عورتوں پر کیا حقوق ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتیں اس کا خیال کریں کہ ہر وہ مرد جس کے گھر پہ آنے سے شوہر کو جس کا گھر آنا شوہر کو ناپسند ہو، کہ اس کا آنا جانا، کسی مرد کا آنا جانا
شوہر کو اگر ناگوار گزرے تو عورت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھیں جس سے شوہر کو تکلیف پہنچے۔ حرم پاک کی یعنی اس بستر کی حفاظت کریں، عزت کی حفاظت کریں، یہ عورتوں کا حق ہے۔ یہ عورتوں کو چاہیے کہ کوئی فحش غلطی بے حیائی نہ کریں، اگر سمجھانے کے بعد بھی اگر اس پہ مصر رہے اور کرے تو اللہ پاک نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون دیا ہے کہ بستر جدا کر لو، بستر الگ کر لو۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تم میرے پاس نہیں سوئے گی آج سے، اپنا بستر الگ کر لو، تو واقعی اگر عورت ہے، واقعی بیوی ہے، اگر واقعی آخرت کی فکر اگر اس کو ہے، واقعی آخرت کا خیال ہے، رب کا خوف دل میں ہے، اگر اتنا کہہ دے کہ تم میرے پاس نہیں سوئے گی، تم سائڈ ہو جاؤ، بغل میں دور میں سو، تو اس کے لیے بہت بڑا سزا ہو جائے گا، اس کے لیے بہت بڑا سزا ہوگا۔ ہاں جب عورت ہوگی تب، اب اگر عورت نہیں ہوگی کچھ اور ہوگی اگر، تو بہت سارے واقعات نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر بھی اگر نہ مانے برے کام کرنے سے تو تضربوہن ضربا غیر مبرج، کہ تم انہیں مارو، ادباً سزا دو، ایسی سزا کہ جس سے اس کے جسم میں زخم نہ ہو، ہلکی چوٹ آنی چاہیے، صرف عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَيْنَ فَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ، اگر وہ بے حیائی سے باز آ جائیں تو پھر محبتوں کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، تم کپڑا لتا کا انتظام کرو، رہنے سہنے کا انتظام کرو۔ اگر وہ باز آ جائیں، احساس ہو، توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ اعتماد دلا دیں کہ اب ایسی غلطی شوہر نامدار مجھ سے نہیں ہوگی۔ اسلام میں عورتوں کا بڑا اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ میرے بھائی ضرورت ہے کہ ہم اہل ایمان دین پڑھیں، دین سمجھیں، اس پہ ہم عمل کریں، ہم اپنی بچیوں کو دین بتانے کی نیک کوششیں کریں۔ دوسروں کے کہے سے بہے جا رہے ہیں، رزلٹ بہت برا سامنے آ رہا ہے، بہت برا رزلٹ ہے، بہت برا ہے۔ اس لیے آج بھی اگر ہمارے اندر بیداری آئے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امید رکھنا چاہیے کہ اگر آج بھی ہم اسلامی قانون کو جان کر اس پر پابند ہوں گے تو الحمدللہ اس کا خوبصورت رزلٹ ہماری زندگی میں ضرور ہمیں عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی۔ ہمیں اس طرف توجہ دینا ہوگا۔ یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے یہ سب ڈرامہ ہے، سب اس پہ توجہ دینا ہوگا، عورتوں کا احترام کرنا ہوگا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا۔ اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر بیوی ہے تو اپنے آپ کو راجا نہ سمجھیں بلکہ اپنے آپ کو راجا کی بیوی سمجھیں، اپنے شوہر کو اپنا آقا سمجھیں، تو پھر الحمدللہ ایک اچھا مزاج ملے گا، ایک اچھا ماحول پیدا ہوگا، ایک اچھی کیفیت زندگی کو ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، پروردگارہ اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو دین سیکھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق سعید بخشے، آمین آمین بجائے سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔